آج دنیا میں ہر طرف عورتوں کے حقوق کی بات ہو رہی ہے اور اس کے پردے میں سیاسی، سماجی اور تجارتی مفاد پرستی کا بازار بھی گرم ہے۔ لیکن حیرت کی بات تو یہ ہے کہ عورتوں کے حقوق کی بات تو سب کر رہے ہیں، مگر اگر بات کی جائے ان کے حقوق کی ادائیگی کی تو ہر طرف سناٹا ہی سناٹا نظر آتا ہے۔ جبکہ ایمانداری سے تاریخ انسانی کا تجزیہ کیا جائے تو اسلام تنہا ایسا مذہب ہے جس نے عورتوں کے حقوق کی نہ صرف نشاندہی کی ہے بلکہ ماں کی گود سے لے کر قبر کی کالی کوٹری تک اپنے ماننے والوں کو ان کے حقوق کا ذمہ دار بنایا ہے۔ چنانچہ اسلام نے عورتوں کو مختلف حیثیتوں سے جو حقوق دیے ہیں، میں ان میں سے چند آپ کے گوش گزار کرتا ہوں۔ ایک زمانہ تھا کہ لڑکیوں کی پیدائش برا شگون اور بے عزتی کا باعث سمجھا جاتا تھا، اس لیے پیدا ہوتے ہی لوگ لڑکیوں کو زندہ دفن کر دیا کرتے تھے، اور آج بھی صورتحال کچھ الگ نہیں ہے، کیونکہ بڑے پیمانے پر اس زمانے میں بھی لوگ ماں کے پیٹ میں یا پھر پیدائش کے بعد کسی نہ کسی بہانے سے بچیوں کا قتل کر رہے ہیں۔ لیکن اسلام وہ تنہا مذہب ہے جو اپنے پہلے دن سے ہی نہ صرف اس ذلیل و غیر اخلاقی حرکت کو ناقابل معافی قرار دیتا ہے بلکہ اس پر سخت بندش بھی لگاتا آ رہا ہے۔ قرآن کریم میں ہے وَإِذَا الْمَوْءُودَةُ سُئِلَتْ بِأَيِّ ذَنبٍ قُتِلَتْ، زندہ دفن کی گئی لڑکی سے پوچھا جائے گا کہ اسے کس جرم میں قتل کیا گیا، اور معلوم ہونے پر مجرم شخص کو سخت سے سخت سزا دی جائے گی۔ قرآن کریم میں ہے وَلَا تَقْتُلُوا أَوْلَادَكُمْ خَشْيَةَ إِمْلَاقٍ نَحْنُ نَرْزُقُهُمْ وَإِيَّاكُمْ إِنَّ قَتْلَهُمْ كَانَ خِطْئًا كَبِيرًا، تم اپنی اولاد کو مفلسی کے خوف سے قتل مت کرو، ہم انہیں بھی رزق دیتے ہیں اور تمہیں بھی، بے شک ان کو قتل کرنا بہت بڑا گناہ ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں من کان لہ ثلاث بنات او ثلاث اخوات او ابنتان او اختان فاحسن صحبتهن فاتق اللہ فیہن فلہ الجنہ، جس کی 3 بیٹیاں یا 3 بہنیں ہوں یا 2 بیٹیاں یا 2 بہنیں ہوں، پھر وہ ان کی اچھی طرح پرورش کرے اور ان کے معاملے میں اللہ رب العزت سے ڈرتا رہے تو اس کے لیے جنت ہے۔ ایک دوسری حدیث پاک میں ہے کہ جس کسی کے پاس 3 بچیاں ہو وہ ان بچیوں کو اچھی تعلیم و تربیت دے، ان کے ساتھ اچھا برتاؤ کرے، پھر ان کی شادی کر دے تو وہ جنت میں جائے گا۔ ایک صحابی رسول نے عرض کیا یا رسول اللہ، اگر کسی کے پاس 2 ہی لڑکی ہو اور وہ ایسا کرے تو؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ وہ بھی جنت میں جائے گا۔ پھر ایک صحابی نے عرض کیا یا رسول اللہ، اگر کسی کے پاس 1 ہی لڑکی ہو اور وہ ایسا کرے تو؟ اس پر بھی آپ نے فرمایا کہ وہ بھی جنت میں داخل ہوگا۔ اس طرح اسلام میں لڑکیوں کی حفاظت کی گئی، ان کی عظمت کا احساس دلایا گیا ہے اور انہیں جنت کی ضمانت بتا کر تینوں معاشرے میں ان کی حیثیت واضح کی گئی ہے۔ یوں ہی اسلام کی آمد کے وقت دنیا میں زناکاری، جسم فروشی بڑے پیمانے پر رائج تھی، بلکہ بہت سے لوگ ماتحت عورتوں، نوکرانیوں کو اس غیر انسانی فعل کے لیے مجبور بھی کیا کرتے تھے، مگر اسلام نے اس برے فعل کا سخت نوٹس لیا اور اسے قانونی جرم قرار دیا۔ قرآن کریم میں وارد ہے وَلَا تُكْرِهُوا فَتَيَاتِكُمْ عَلَى الْبِغَاءِ إِنْ أَرَدْنَا تَحَصُّنًا لِتَبْتَغُوا عَرَضَ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا، تم دنیاوی زندگی کا سامان مہیا کرنے کے لیے اپنی باندیوں نوکرانیوں کو بدکاری پر مجبور نہ کرو، خصوصاً جب وہ پاک دامن رہنا چاہے۔ یہ آیت بالعموم پوری انسانیت کے لیے اور بالخصوص ان لوگوں کے لیے بطور خاص تعزیانہ ہے جو عورتوں کی دلالی بھی کرتے ہیں اور ان کی آزادی کا مطالبہ بھی۔ در حقیقت یہ عورتوں کو بدکاری اور جسم فروشی کی طرف راغب کرنے کی ایک منظم سازش ہے۔ اسلام نے مردوں کو پابند کیا کہ وہ عورتوں کی عصمت و عزت کی حفاظت کرے اور ان پر بری نگاہ نہ ڈالے۔ قرآن کریم میں ہے قُل لِّلْمُؤْمِنِينَ يَغُضُّوا مِنْ أَبْصَارِهِمْ وَيَحْفَظُوا فُرُوجَهُمْ، اے محبوب مومنوں سے کہہ دے کہ اپنی نظریں نیچی رکھے اور اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کرے۔ اسی طرح عورتوں کو بھی یہ حکم دیا گیا کہ وہ خود بھی اپنی عصمت و عزت کی حفاظت کر۔ قرآن کریم میں ہے وَقُل لِّلْمُؤْمِنَاتِ يَغْضُضْنَ مِنْ أَبْصَارِهِنَّ وَيَحْفَظْنَ فُرُوجَهُنَّ وَلَا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ إِلَّا مَا ظَهَرَ مِنْهَا
اے محبوب مومنہ عورتوں سے کہہ دیں کہ اپنی نظریں نیچی رکھے، اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کریں اور اپنی زینت و آرائش کی نمائش نہ کریں سوائے جسم کے اس حصے کو جو اس میں کھلا ہی رہتا ہے۔ یہاں تک کہ نوکرانیوں کی عصمت و عزت کی حفاظت پر بھی مکمل طور سے زور دیا گیا ہے۔ اس تعلق سے دو واقعات قابل ذکر ہیں۔ ایک واقعہ حضرت ابوبکر رضی اللہ عنہ کے زمانے کا ہے کہ ایک مہمان نے ایک شخص کی ہمشیرہ کی جبراً آبرو ریزی کی تو آپ نے اسے زنا کی سزا بھی دی اور بعد میں اسی شخص سے اس عورت کی شادی بھی کرا دی۔ دوسرا واقعہ یہ ہے کہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے زمانے کا واقعہ ہے کہ ایک شخص نے ایک نوکرانی کی عزت لوٹنی چاہی۔ اس کشمکش میں نوکرانی نے ایک پتھر اٹھایا اور اس شخص کے پیٹ پر دے مارا جس کی وجہ سے وہ مر گیا۔ معاملہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ تک پہنچا۔ آپ نے تحقیق کی تو قصوروار مقتول شخص ہی نکلا، لہٰذا حضرت عمر نے اس نوکرانی کو باعزت بری کر دیا۔ لیکن آج معاملہ بالکل برعکس ہوتا ہے۔ اگر کوئی عورت جبراً آبرو ریزی کے لیے کشمکش کرتے ہوئے کسی شخص کو مار ڈالے تو الٹا مقدمہ عورت پر چلایا جاتا ہے، اور اگر ملزم زندہ بچ گیا تو متاثرہ عورت کو تفتیش کے پردے میں اس قدر ذلیل کیا جاتا ہے کہ اس کی رہی صحیح عزت بھی نیلام ہو جاتی ہے۔ پھر یہ عورتوں کی عزت و عفت اور عصمت کی پاسداری کا ہی لحاظ ہے کہ کسی بھی گھر میں داخل ہونے سے پہلے اجازت لینا لازمی قرار پایا۔ پھر اگر کوئی سامان چاہے تو پردے کے پیچھے رہ کر مانگنے کا حکم دیا گیا۔ قرآن کریم میں ہے وَإِذَا سَأَلْتُمُوهُنَّ مَتَاعًا فَاسْأَلُوهُنَّ مِنْ وَرَاءِ حِجَابٍ۔ جب تم عورتوں سے کوئی چیز طلب کرو تو ان سے پردے کے پیچھے سے مانگو، یہ تمہارے دلوں کے لیے اور ان کے دلوں کے لیے زیادہ پاکیزگی کا موجب ہے۔ یہ حکم صرف عام عورتوں کے لیے نہیں بلکہ خاص عورتوں کے لیے بھی یہی حکم ہے کہ وہ پردہ کریں، اپنی نمائش نہ کریں۔ قرآن کریم میں ہے اے نبی اپنی بیویوں، اپنی صاحبزادیوں اور مسلمانوں کی عورتوں سے فرما دیں کہ باہر نکلتے وقت اپنی چادریں اپنے اوپر اوڑھ لیا کریں۔ یہ اس بات سے زیادہ قریب ہے کہ وہ پہچان لی جائیں کہ یہ پاک دامن آزاد عورتیں ہیں، پھر انہیں آوارہ باندیاں سمجھ کر غلطی سے ایذا نہ دی جائے تاکہ پردے کرنے کی وجہ سے لوگ انہیں بازار رو عورت نہ سمجھیں اور انہیں قدر کی نگاہ سے دیکھیں۔ مختصر یہ ہے کہ تمام باتیں موجودہ عہد کے عیاش ذہنیت کے مالک مردوں اور عورتوں کے لیے درس عبرت ہے جو یہ کہتے رہتے ہیں کہ عورتوں کو اسلامی معاشرے میں خاطر خواہ حیثیت حاصل نہیں۔